بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ یدوم کحرکت الفلک، جیسا کہ فلک کی حرکت، فإنہا دائمۃ للفلک، اس لیے کہ وہ دائمی ہے فلک کے لیے، وإن لم یمتنع انفکاکھا، اگرچہ ممتنع نہیں ہے اس کا جدا ہونا، بالنظر الی ذاتہ، اس کی ذات کے لحاظ سے۔ قولہ بسرعۃ کحمرۃ الخجل، جیسا کہ شرمندگی کی سرخی، وصفرۃ الوجل، اور خوف کی زردی، او بطوء یا سستی کے ساتھ، کالشباب، جیسے جوانی۔ عرض مفارق کی دو قسمیں ہیں، دائم اور غیر دائم۔ دائم وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، اگرچہ اس کا جدا ہونا شے سے ممتنع نہ ہو، جیسا کہ فلک کی حرکت، یہ فلک کے لیے دائمی ہے اگرچہ اس کا فلک سے جدا ہونا ممتنع نہیں ہے۔ اور غیر دائم وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے نہ ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، سریع الزوال، جو جلدی زائل ہو جائے، جیسے خوف کے وقت چہرے کی زردی، اور شرمندگی کے وقت چہرہ کی سرخی، یہ جلدی زائل ہو جاتے ہیں۔ اور بطیء الزوال، جو دیر سے زائل ہو، جیسا کہ شباب، یہ دیر سے زائل ہوتا ہے، جوانی۔ تو عرض مفارق کی دو قسمیں ہیں، دائم غیر دائم۔ دائم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اگرچہ اس کا جدا ہونا ممتنع نہ ہو، جیسا کہ فلک کی حرکت، یہ دائم ہے، اس کا فلک سے جدا ہونا ممتنع نہیں ہے اور اگرچہ ہمیشہ سے ہے۔ اور غیر دائم جو ہمیشہ سے نہ ہو، جو دائمی نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، سریع الزوال، جو جلدی زائل ہو جائے، جیسا کہ شرمندگی کے وقت چہرہ کی سرخی، اور خوف کے وقت چہرہ کی زردی، یہ جلدی زائل ہو جاتے ہیں۔ اور بطیء الزوال، جو دیر سے زائل ہو، جیسا کہ جوانی، یہ دیر سے زائل ہوتی ہے۔ مفہوم الکلی اے ما یطلق علیہ، یعنی وہ کہ اس پر بھی اطلاق کیا جائے لفظ کلی کا، یعنی المفہوم الذی، وہ مفہوم کے ممتنع نہ ہو، فرض صدقہ، اس کے صدق کو فرض کرنا، علی کثیرین پر، یسمى کلیاً منطقیاً، اس کا نام رکھا جاتا ہے کلی منطقی، فإن المنطقی یقصد من الکلی ھذا المعنی، منطقی ارادہ کرتا ہے کلی سے اس معنی کا، ومعروضہ اے ما یصدق علیہ مفہوم الکلی، یعنی وہ کہ اس پر صادق ہو کلی کا مفہوم، کالانسان والحیوان، جیسے انسان اور حیوان، یسمى کلیاً طبعیاً، اس کا نام رکھا جاتا ہے کلی طبعی، لوجودہ فی الطبائع، یعنی فی الخارج، بوجہ اس کے طبائع میں یعنی خارج میں موجود ہونے کے، علامہ سیجیء، جیسا کہ عنقریب آئے گا، والمجموع، اور وہ مجموعہ، المرکب، جو مرکب ہو، من ھذا العارض والمعروض، اس عارض اور معروض سے، کالانسان الکلی والحیوان الکلی، جیسے الانسان الکلی، الحیوان الکلی، یسمى کلیاً عقلیاً، اس کا نام رکھا جاتا ہے کلی عقلی، اذ لا وجود لہ الا فی العقل، اس لیے کہ اس کا کوئی وجود نہیں مگر عقل میں۔ یہاں پر تین اصطلاحیں ہیں، کلی منطقی، کلی طبعی، اور کلی عقلی۔ کلی منطقی کلی کا مفہوم ہے، یعنی کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا ممتنع نہ ہو، اس کو کلی منطقی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ منطقی اس سے بحث کرتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے۔ اور کلی طبعی کہتے ہیں جس پر کلی صادق آئے، جیسے انسان اور حیوان۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ طبائع یعنی طبیعت خارج کے اندر موجود ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو کلی طبعی کہتے ہیں۔ اور کلی عقلی کلی منطقی اور طبعی کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے الانسان الکلی، الحیوان الکلی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ صرف عقل میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کلی عقلی کہتے ہیں۔ یہاں پر تین اصطلاحیں ہیں، کلی منطقی، کلی طبعی، کلی عقلی۔ کلی منطقی کلی کا مفہوم ہے، یعنی کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا ممتنع نہ ہو، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ منطقی اس سے بحث کرتا ہے، اس لیے اس کو کلی منطقی کہتے ہیں۔ اور کلی طبعی کہتے ہیں جس پر کلی صادق آئے، جیسے انسان اور حیوان، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ طبائع یعنی خارج میں پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو کلی طبعی کہتے ہیں۔ کلی عقلی کلی منطقی اور طبعی کے مجموعہ کو کہتے ہیں، جیسے الانسان الکلی، الحیوان الکلی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ صرف عقل میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو کلی عقلی کہتے ہیں۔ قولہ وکذا الانواع الخمسۃ، اور اسی طرح انواع خمسہ ہیں، یعنی کما ان الکلیہ، جس طرح کہ کلی یکون منطقیاً و طبعیاً و عقلیاً، ہوتی ہے منطقی، طبعی اور عقلی، اسی طرح الانواع الخمسۃ، انواع خمسہ ہیں، یعنی جنس، فصل، نوع، خاصہ، عرض عام، تجری فی کل منہا، جاری ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اندر، ھذہ
اعتبارات الثلاث، یہ 3 اعتبارات، مثلا مفہوم النوع، نوع کا مفہوم یعنی وہ کلی کہ جو بولی جائے علی کثیرین، ایسے کثیرین پر، متفقین بالحقیقت فی جواب ما ہوا، جو متفق ہوں حقیقت کے لحاظ سے ما ہوا کے جواب میں، ویسمى نوعا منطقیا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے نوع منطقی، ومعروضہ، اور اس کا معروض جیسے انسان اور فرس، نوعا طبعیا، اس کا نام رکھا جاتا ہے نوع طبعی، ومجموع العارض والمعروض، اور عارض و معروض کا مجموعہ جیسے الانسان النوع، نوعا عقلیا، اس کا نام رکھا جاتا ہے نوع عقلی، وعلی ھذا، اور اسی پر فقس البواقی، پس قیاس کر لو باقیوں کو۔ جس طرح کلی منطقی، طبعی اور عقلی ہوتی ہے، اسی طرح انواع 5 جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام بھی منطقی، طبعی اور عقلی ہوتے ہیں، مثلا نوع منطقی، نوع طبعی، نوع عقلی۔ نوع منطقی نوع کا مفہوم ہے، یعنی ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو۔ نوع طبعی وہ ہے کہ جس پر نوع منطقی صادق آئے، یعنی انسان اور فرس، اور نوع عقلی نوع طبعی اور نوع طبعی کلی کا مجموعہ، نوع عقلی، نوع کلی، نوع منطقی اور نوع طبعی کے مجموعہ کو کہتے ہیں، جیسے الانسان النوع۔ جس طرح کلی منطقی، طبعی اور عقلی ہوتی ہے، اسی طرح انواع 5 جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام بھی منطقی، طبعی اور عقلی ہوتے ہیں، مثلا نوع منطقی، نوع طبعی اور نوع عقلی۔ نوع منطقی نوع کا مفہوم ہے، یعنی ایسی کلی جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو، اور نوع طبعی وہ ہے کہ جس پر نوع صادق آئے جیسے انسان اور فرس، اور نوع عقلی نوع منطقی اور نوع طبعی کے مجموعہ کو کہتے ہیں، جیسے الانسان النوع۔ بل الاعتبارات الثلاث، بلکہ تینوں اعتبارات تجری فی الجزئی ایضا، جزئی میں بھی جاری ہوتے ہیں، فإنا اذا قلنا، اس لیے کہ جب ہم کہیں زید جزئی، زید جزئی ہے، فمفہوم الجزئی، تو جزئی کا مفہوم یعنی وہ کہ ممتنع ہو فرض صدقہ علی کثیرین، کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا، یسمى، اس کا نام رکھا جاتا ہے جزئیا منطقیا، جزئی منطقی، ومعروضہ، اور اس کا معروض یعنی زید، یسمى جزئیا طبعیا، اس کا نام رکھا جاتا ہے جزئی طبعی، والمجموع، اور مجموعہ یعنی زید الجزئی، اس کا نام رکھا جاتا ہے جزئیا عقلیا، جزئی عقلی۔ یہ تینوں اعتبارات جزئی میں بھی جاری ہوتے ہیں، جزئی منطقی، جزئی طبعی اور جزئی عقلی۔ جزئی منطقی جزئی کا مفہوم ہے، یعنی کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا ممتنع ہو۔ جزئی طبعی وہ جزئی جس پر جزئی صادق آئے جیسے زید، اور جزئی عقلی جزئی منطقی اور جزئی طبعی کے مجموعہ کو کہتے ہیں، جیسے زید الجزئی۔ یہ تینوں اعتبارات جزئی میں بھی جاری ہوتے ہیں، جزئی منطقی، جزئی طبعی اور جزئی عقلی۔ جزئی منطقی جزئی کے مفہوم کو کہتے ہیں، یعنی کثیرین پر اس کے صدق کو فرض کرنا ممتنع ہو، اور جزئی طبعی جس پر جزئی صادق آئے جیسے کہ زید، اور جزئی عقلی کہتے ہیں جزئی منطقی اور جزئی طبعی کے مجموعہ کو، جیسے زید الجزئی۔